جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قیاس کی بحث کا مطالعہ کر رہے تھے اصول فقہ میں. مصادر شریعت کی بحث چل رہی ہے بیسیکلی. کتاب اللہ، سنت رسول، پھر اجماع، پھر اس کے بعد قیاس. یہ تقریباً 4 ایسے ہیں کہ جو ویسے تو ایگریڈ اپان تو 2 ہی ہیں، کتاب و سنت ہیں. اجماع کے بارے میں بھی کچھ اختلاف پیدا ہو گیا لیکن زیادہ نہیں ہوا. لیکن قیاس کے بارے میں تو ایک پورا اسکول آف تھاٹ علیحدہ ہو گیا نا، جو قیاس کو نہیں مانتا اہل الظاہر. لیکن بہرحال میجورٹی جو ہے وہ قیاس کو مانتی ہے اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے علت کی بحث کی تھی، علت کی شرائط. تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مسالک علت کو، علت کے جو طریقے ہیں، یعنی علت تلاش کرنے کے طریقے ہیں، علت کا علم کیسے ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ علت منصوص ہوتی ہے، یعنی خود نص ہی پتہ چل جاتا ہے علت کا. بعض اوقات وہ علت اجماع سے معلوم ہوتی ہے، یعنی تمام علماء کا اتفاق ہو جاتا ہے بھئی اس کی یہ علت ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات وہ علت اجتہاد سے معلوم ہوتی ہے. یعنی یہ 3 بڑے طریقے ہیں. ان میں سے جو ہے وہ ایک نص ہے، یعنی اصل چیز ہے مسالک علت. مسالک علت، ٹھیک ہے، یعنی علت معلوم کرنے کے طریقے. کبھی نص ہوتی ہے علت معلوم کرنے کا طریقہ، کبھی اجماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اجتہاد ہوتا ہے. اجتہاد میں پھر آگے 3 قسمیں آ جاتی ہیں جو زیادہ چلتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو ابھی ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے. ایک ہے تنقیح المنات. تنقیح المنات، اور ایک ہے تخریج المنات. منات بیسیکلی کہتے ہیں علت کو. منات کھونٹی کو کہتے ہیں نا. کھونٹی کی چیز کے ساتھ کوئی چیز بندی ہوتی ہے نا، تو علت کے ساتھ حکم بندہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کو منات کہتے ہیں اصولیین کے ہاں. اور ایک ہے تحقیق المنات. تنقیح کہتے ہیں چھان پھٹک کرنا، یعنی مختلف اوصاف کی چھان پھٹک کرتے ہیں آپ، اور پھر ان میں سے ایک وصف کو جو مجتہد ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ اس کی علت ہے. تخریج میں چھان پھٹک نہیں ہوتی. اس کو صبر و تقسیم بھی کہتے ہیں. مطلب یہ اصطلاحات ہیں اصول فقہ کی. صبر و تقسیم، چھان پھٹک کرنا، ٹھیک ہے، چھان پھٹک کر کے تقسیم کرنا ہے. مطلب یہ اس کیٹیگری میں، اس کو اس وصف کو اس کیٹیگری میں، اس وصف کو اس کیٹیگری میں رکھ دو. تخریج المنات یعنی مجتہد جو ہے وہ علت نکالتا ہے، چھان پھٹک نہیں کرتا، بس نکال لیتا ہے. تحقیق المنات یعنی اس علت کی تحقیق مطلب اس کا اثبات. یعنی ایک کام ہے علت نکالنا، اور ایک ہے اس علت کا فرع میں اثبات کرنا، اصل سے علت کو ڈیرائیو کرنا. ٹھیک ہے، اصل سے علت کو ڈیرائیو کرنا، یعنی اصل ہے نا، یہ جو کتاب و سنت میں جو اصل ہے اس کی علت نکالنا، کبھی تخریج کے ذریعے کبھی تنقیح کے ذریعے. پھر اس علت کو فرع میں دیکھنا کہ اس فرع میں یہ علت پائی جا رہی ہے. یہ ہے تحقیق المنات، یعنی اپلیکیشن کا موضوع ہے تحقیق. کیا تھا کہ اصل سے حکم کو نکالنا؟ جی تخریج، ہاں، مطلب اصل سے علت کو نکالنا. ٹھیک ہے، ایک ہے نا اصل اور ایک ہے فرع. 2 چیزیں ہیں نا، ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. ٹھیک ہے، اصل وہ ہے جو کتاب و سنت میں ہے. اب اس سے آپ نے علت نکالی، اس سے علت نکالی، اور یہ آپ نے فرع میں ثابت کی. ثابت بھی تو کرنی ہے نا فرع میں، تبھی تو فرع کو اصل کے اوپر آپ قیاس کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہے اصل سے علت کو نکالنا. یہ ہے تنقیح اور تخریج. تخریج اور تنقیح ہی ہے. اور یہ کیا ہے، یعنی علت کو فرع میں ثابت کرنا، یعنی اس فرع میں یہ علت پائی جا رہی ہے، یہاں یہ علت پائی جا رہی ہے. یہ تحقیق ہے، تحقیق المنات. اپلیکیشن تحقیق المنات میں آتی ہے. بعض اوقات اپلیکیشن میں بہت سے فقہا غلطی کر جاتے ہیں. یعنی علت تو صحیح نکال لی، ٹھیک ہے، جہاں اپلائی کر رہے ہیں وہاں وہ علت. بعض اوقات علت نکالنے میں غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے،
اور بعض اوقات علت صحیح نکال لی، اب اس کی اپلیکیشن میں غلطی ہو جاتی ہے، یعنی کسی ایسی فرع میں علت ثابت کر دی جہاں وہ علت مطلب پائی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ کے یہاں ریسرچ دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک اپلائیڈ ریسرچ بھی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اپلائیڈ ریسرچ، تو بیسیکلی یہ تحقیق المناط اپلائیڈ ریسرچ ہے، اور اس کے لیے فقہ الواقع کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ واقع دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے فقہ الاحکام، فقہ الاحکام یعنی احکام کی سوجھ بوجھ، شرعی احکام کی، کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں ان کی سوجھ بوجھ، یہ بہت ضروری ہے علت نکالنے کے لیے۔ اور ایک ہے فقہ الواقع، حالات اور واقعات کی سوجھ بوجھ، جس کے اوپر آپ نے حکم کو لاگو کرنا ہے۔ اب وہ میدان سوشل سائنسز کا ہے، میڈیکل سائنس کا ہے، سائیکالوجی کا ہے، اسلامک اکنامکس کا ہے۔ اب آپ کو معاشیات کا پتہ ہونا چاہیے، سائیکالوجی کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو میڈیکل سائنس کا پتہ ہونا چاہیے۔ کلوننگ کا حکم ہے، آپ کو پتہ ہو کلوننگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ افراط زر کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ انفلیشن کیا ہے، افراط زر کسے کہتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے نا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ کرپٹو کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کرنسی کے بارے میں، کرنسی کی تاریخ کے بارے میں، اور پھر یہ کہ کرنسی کہتے کسے ہیں، کتنی صفات ہو تو وہ کرنسی بنتی ہے، ورنہ وہ کرنسی نہیں کہلائی جا سکتی۔ تو یہ تو گہرائی میں علم ہو فقہ الواقع کا، لیے فقہاء یہ کہتے تھے، تو غالباً قاضی ابو یوسف کا، امام محمد کا مقولہ معروف ہے کہ جسے بازاروں کا علم نہیں ہے، ہماری مارکیٹس کا، تو وہ کتاب البیوع میں فتوے نہ دے۔ تو یہ لوگ باقاعدہ مارکیٹس میں جا کے بیٹھتے تھے، بازاروں کے چکر لگاتے تھے، مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے۔ تو فقہ الواقع کا علم بہت ضروری ہے۔ آپ بزنس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، آپ اس کے بارے میں فتوے دینا شروع کر دیں۔ دیکھیں کتاب البیوع تو بیوع کی وہ قسمیں ہیں جو اس دور میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آج جو بزنس جس طرح سے ہو رہا ہے، آج تو ہزاروں اس کی نئی شکل و صورت ہیں، وہ تو سارا فقہ الواقع ہے۔ ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے، اب مفتی صاحب کو جب تک ڈراپ شپنگ پڑھیں گے نہیں تو کیسے پتہ چل ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے؟ تو وہ جو انہوں نے فقہ الاحکام کو لاگو کرنا ہے ڈراپ شپنگ کے اوپر، ٹھیک ہے، یا فارورڈ سیل کے اوپر، تو وہ پہلے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی فارورڈ سیل کیا ہے، ڈراپ شپنگ کیا ہے، تبھی وہ اس کو اپلائی کر سکیں گے۔ تو تحقیق المناط میں یہ چیز آتی ہے بیسیکلی، اس لیے یہ بھی ایک اختلاف ہو گیا، تحقیق المناط اجتہاد کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اختلاف ہو گیا۔ کچھ فقہا نے کہا کہ بیسیکلی جو اجتہاد ہے نا وہ تخریج المناط ہے اور تنقیح المناط ہے، یعنی آپ نے یعنی فقہ الاحکام یہ اصل میں اجتہاد ہے، نہیں یہ صرف یہ اجتہاد نہیں ہے۔ فقہ الاحکام کے بعد اس فقہ کو جو احکام سے آپ کو سمجھ میں آئی ہے اس کو فقہ الواقع پہ لاگو کرنا بیسیکلی اجتہاد یہ ہے۔ فقہ الاحکام کو فقہ الواقع پہ لاگو کرنا، تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یعنی شریعہ کی بھی اور حالات کی بھی، پھر آپ صحیح معنوں میں اجتہاد کرو گے۔ تو تحقیق المناط اجتہاد میں شامل ہے۔ اگر تحقیق المناط ہی آپ کو نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علتیں نکال کے بیٹھے رہیں، پھر مطلب آپ علتیں نکال کے بیٹھے رہیں، پھر یہ تو وہی ہے نا کہ آپ قرآن سمجھ کے بیٹھے ہیں، ریلیونس نہیں پیدا کر سکتے ایک آیت کا سوسائٹی کے ساتھ، تو اب آپ لے کے بیٹھے رہیں، ثواب کے لیے پڑھتے رہیں۔ تو قرآن سوسائٹی کے لیے مفید تبھی بنے گا جب آپ اس کی آیات کا ریلیونس پیدا کریں گے، ان آیات کو آپ اپلائی کریں گے سوسائٹی کے حالات اور وقائع کے اوپر، تو یہ بہت ضروری ہے۔ شریعہ مطلب شریعہ سے لوگ اسی وقت انسپائر ہوں گے نا جب وہ کہیں گے بھئی ہمارے آج کے مسائل کو ایڈریس کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آج کے مسائل کو ایڈریس ہی نہیں کر رہی لوگوں کے، تو وہ کیسے شریعہ سے انسپائر ہوں گے؟ وہ تو جیسے وہ اب ہندوؤں کے وید ہیں، بٹ ٹھیک ہے وہ برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، پھر تو یہی معاملہ ہوگا نا۔ تو تحقیق المناط بہت ضروری ہے، فقہ الواقع کا علم بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا۔ فقہ الواقع کو اجتہاد کا حصہ نہیں مانتے تو پھر وہ اس کو کہاں پہ پلیس کرتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اجتہاد جو ہے نا مطلب یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے کہ آپ نے علت صحیح نکال لی بس، تخریج اور تحقیق المنات میں وہ پھر اس کو اجتہاد میں شامل نہیں نہ کرتے، وہ صرف فقہ الاحکام کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہاں مجتہد کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے بس۔ اب اس کے بعد آگے لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، مطلب فقہ الاحکام مجھے معلوم ہو گئی نا، تو اب میں نے اس کو بتا دیا بھائی مجھے فقہ الواقع کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، جو بھی ایکسپرٹ تھا مثال کے طور پہ کوئی بندہ بزنس کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی فقہ الاحکام یہ ہے، اس سے اپنا مسئلہ سمجھ لو، مجتہد کا کام صرف اتنا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ برڈن سارا اس کے اوپر ڈالے مجتہد کے اوپر کہ وہ سوشل سائنسز پڑھے، ساری سائنسز پڑھے، تو اس کو آپ فارغ کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ فقہ الاحکام جو ہے وہ لوگوں کو بتا دے بس، مجتہد کا کام کیا ہے؟ فقہ الاحکام لوگوں کو بتا دے۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ اس فقہ الاحکام کی روشنی میں اپنے اپنے حالات اور وقائع میں اس کو اپلائی کر لیں۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے اس کی مسالک علت کی، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کبھی تو جو ہے وہ نص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کریں سورج کے ڈھل جانے پر، بلکہ اس سے زیادہ اچھا نا انہوں نے ایک عربی کتاب میں بیان کیا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسالک علت، ٹھیک ہے، ہاں مسالک علت میں دیکھیں کبھی تو طریق النص، یعنی نص کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علت ہے، نص نے خود ہی بتا دیا اس کی یہ علت ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس علت کو آپ کہیں پہ بھی دیکھیں، آپ جو ہے وہ حکم کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ جی جو دلالت ہوتی ہے نا نص کی، وہ قطعی ہوتی ہے، صریح اور قطعی ہوتی ہے، یعنی صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ علت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی یہ اس آیت میں، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اس سے، یعنی حضرت زینب سے، ہم نے زینب کا نکاح کر دیا آپ سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ اہل ایمان کے لیے اس مسئلے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ تو لکی لا کے ذریعے سے جب کوئی بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ علت ہے اس کی، یعنی متبنہ جو ہے اڈاپٹڈ چائلڈ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو نکاح کرنا ہے تو یہ کس لیے؟ رفع حرج کے لیے، تاکہ تنگی نہ رہے۔ علت اس کی کیا ہے؟ رفع حرج، تنگی نہ رہے۔ فی ازواج ادیائم اذا قضوا منہن وطرا، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استئذان یعنی اجازت طلب کر کے گھر میں داخل ہونا، تو یہ اجازت طلب کر کے اندر آنا یہ حکم کیوں دیا گیا؟ من اجل البصر، یعنی آپ کی نگاہ جو ہے وہ نہ بھٹکے، غض بصر رہے، ٹھیک ہے، تو علت بیان ہوگی اس کی۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کبھی دلالت تو ہوتی ہے، صریح تو ہوتی ہے، لیکن قطعی نہیں ہوتی، صریح ہوتی ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، کب قائم کریں؟ لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے پہ نماز قائم کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، ظہر کی نماز قائم کرنا، اس کی علت، اس کا سبب، اس کو سبب کہہ دیتے ہیں، علت نہیں کہتے، اس کا سبب کیا ہے؟ سورج کا ڈھلنا، ٹھیک۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس ان کی پیدائش کا سبب کیا ہے؟ عبادت۔ جی یہ کہتے ہیں کہ جی قطعی نہیں ہے، صریح ہے، قطعی نہیں ہے۔ قطعی تو جو لکیلا، تاکہ، یعنی باقاعدہ علت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، لام تعلیل، اس کے ساتھ جب بیان ہو تو پھر اس کو قطعی کہتے ہیں۔ یہ علت کے موضوع کے اعتبار سے مطلب یہ قطعی کی بات کر رہے ہیں یا ویسے قرآن کی آیت کے بارے میں؟ نہیں قرآن کی آیت کے اعتبار سے نہیں بات کر رہے، یعنی اس کا معنی اور مفہوم تو قطعی ہے، معنی اور مفہوم تو قطعی ہے، یعنی یہاں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب پیدائش کی علت کیا صرف یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں اس معاملے میں یہ آیت صریح تو ہے، جن و انسان کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس معاملے میں صریح تو ہے لیکن قطعی نہیں ہے۔ قطعی کب ہوگا؟ جب لام تعلیل کے ساتھ بیان ہو، یعنی علت کے اعتبار سے۔
وجہ تخلیق کیا ہے؟ آپ یوں سوال کا وجہ تخلیق کیا ہے؟ پیدا تو اللہ نے کیا، ظاہری بات ہے، اور اس لیے بھی پیدا کیا کہ عبادت ہی کریں، لیکن وجہ تخلیق کو بیان کرنے میں یہ صریح ہے، قطعی نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے اس کی ایک اور مثال بیان کی ہے کہ بلی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ چکر لگاتی ہے، تمہارے گھروں پہ بہت زیادہ چکر لگاتی ہے۔ تو اب اس کی علت چکر لگانا ہے کیا؟ تو اس معاملے میں یہ صریح تو ہے لیکن قطعی نہیں، یعنی بلی کے نجس نہ ہونے کی علت اس کا بہت زیادہ چکر لگانا ہے، اس معاملے میں یہ صریح علت تو ہے لیکن قطعی نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بعض اوقات علت جو ہے وہ اشارتاً بیان ہو جاتی ہے، جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، اس کا کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ دو، یعنی ہاتھ کاٹنے کی جو علت ہے وہ کیا ہے؟ چوری۔ یہ کہہ کے نہیں بیان کیا کہ یہ اس کی علت ہے، لیکن سمجھ میں آ رہی ہے، اشارتاً اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے، بس ٹھیک ہے، واضح ہے، یعنی صریح ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی صبر و تقسیم ہے۔ صبر و تقسیم میں وہی بات جو ابھی ہم نے کر لی ہے اپنا یہاں پر، چلیں اس کو یہاں سے تو ہم نے کچھ دیکھ لیا تھا، اس کو یہاں کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ نص ہوگی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج ڈھل جانے پر، تو اب اس علت کا ہمیں پتہ جو ہے وہ نص سے چلا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسرا کیا؟ اجماع۔ اجماع سے بھی کسی چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی علت کا، کسی حکم کی، جیسے وراثت میں سگے بھائی کو صرف باپ کی طرف سے ہونے والے بھائی پر ترجیح دینا۔ سگا بھائی حقیقی بھائی ہے، ماں باپ دونوں ایک ہیں، اور ایک وہ بھائی ہے جو کہ اللاتی ہے، پیٹرنل برادر، ٹھیک ہے۔ تو اب وراثت اگر دونوں بھائی موجود ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ سگے بھائی کو۔ کس پہ؟ اللاتی بھائی پہ، جو صرف باپ کی طرف سے بھائی ہے۔ اس پہ اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بات ہے، وہاں ماں کا بھی رشتہ موجود ہے اور یہاں ماں کا رشتہ نہیں، اور اس پہ اجماع ہے۔ تو یہ علت جو ہے اس کی کیا ہے کہ آپ سگے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں، اللاتی بھائی کے اوپر ماں ہے، اس کے اوپر اجماع ہے، تو اجماع سے علت کا علم ہوا۔ تیسرا کیا ہے؟ صبر و تقسیم۔ اس میں ہے تنقیح المنات، یعنی منات کو کھنگالنا، ٹھیک ہے۔ منات مراد وہی علت کو کھنگالنا۔ تو بعض اوقات علت جو ہے وہ ایک سے زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا رمضان کے مہینے میں کہ جی میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر چکا ہوں، یعنی روزے کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ وہ کفارہ ادا کرے، غلام آزاد کرے۔ تو اس نے کہا جی نہیں، میرے پاس تو غلام نہیں ہے، چلو آپ ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ تو اس نے کہا جی میں تو مطلب رمضان کے روزے میں صبر نہیں کر سکا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 60 رکھ کے میں کوئی صبر کر لوں گا؟ نہیں، یہ تو نہیں ہونے والا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ تو اس نے کہا جی میں تو خود سب سے بڑا مسکین ہوں، تو میں کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ اب یہاں پہ اس روایت کے اوپر ایک بحث پیدا ہوئی کہ علت کیا تھی، یہ جو کفارہ اس کا حکم اس کو دیا گیا، اس کی علت کیا تھی؟ اس کی علت کیا روزہ توڑنا تھا، یا اس کی علت تعلق زوجیت قائم کرنا تھا؟ جان بوجھ کے روزہ توڑنا تھا یا تعلق زوجیت قائم کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں شاید انہوں نے یہاں پہ عربی میں روایت بیان کی ہو کہیں، ہاں یہ آ گئی کہ وہ شخص جو ہے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رمضان کے دن میں تعلق قائم کر لیا۔ اب اس شخص میں کچھ اوصاف ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے کہ وہ اعرابی ہے۔ کفارے کا حکم کیا اس لیے دیا گیا کہ وہ بدو تھا۔ یہ ہے نا تنقیح المنات، کہ آپ کھنگالیں گے، اوصاف کو کھنگالیں گے۔ کفارے کا حکم کس کو دیا گیا؟ اس شخص کو۔ اب اس شخص کے کچھ اوصاف ہیں، ایک تو وہ بدو ہے، دوسرا یہ کہ وہ فقیر ہے، ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے کہ اس نے روزہ توڑا ہے، جان بوجھ کے اس نے روزہ توڑا ہے، چوتھا کیا ہے اس نے تعلق قائم کیا۔ اب ان میں سے کون سا وصف ایسا ہے؟ بدو ہونا یہ تو سمجھ میں نہیں آتی، فقیر ہونا یہ تو سمجھ میں نہیں آتی، باقی رہ جاتے ہیں 2 وصف
کہ اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے اس لیے اسے کفارے کا حکم دیا گیا، یا اس نے تعلق زوجیت قائم کیا اس لیے کفارے کا حکم دیا گیا؟ تو اب اس میں حنفیہ اور مالکیہ کیا کہتے ہیں؟ انہو افطرا، اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے اس لیے کفارے کا حکم ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو بھی جان بوجھ کے روزہ توڑے گا، بھلے کھا پی کے توڑے، اس کا یہ کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور شافعیہ نے کیا کہا کہ نہیں، کفارہ کس بنیاد پہ ہے؟ کہ اس نے تعلق زوجیت قائم کیا۔ تو اب ان کے نزدیک اگر جان بوجھ کے اگر کھانا کھائے گا، کھائے پیے گا، تو اس پہ یہ کفارہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو علت نکالنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو حکم بیسیکلی کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ کفارہ، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی علت کیا ہے؟ اس علت میں اختلاف ہو گیا۔ ایک علت تو کیا نکالی گئی کہ اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا، یعنی افطار جانتے بوجھتے افطار کرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، افطار قبل المغرب، ہاں اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جانتے بوجھتے، ٹھیک ہے، آمدن، بغیر کسی مجبوری کے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کیا؟ تعلق زوجیت۔ تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑنا یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں قدر مشترک ہے، تعلق زوجیت میں بھی اور جان بوجھ کے روزہ۔ ہم نے کہا تھا دیکھیں علت کیا ہوتی ہے؟ علت جو ہے ظاہر وصف ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ دونوں ظاہر وصف ہے نا۔ منضبط وصف ہوتی ہے، یہ دونوں منضبط وصف ہیں کہ نہیں ہے؟ ضابطے میں آتے ہیں نا دونوں۔ تیسرا کیا تھا؟ مناسب وصف، یہ دونوں مناسب وصف ہیں کہ نہیں ہے؟ یعنی ان کی مناسبت ہے نا کفارے کے ساتھ۔ جان بوجھ کے روزہ توڑا یا تعلق زوجیت کے ذریعے سے رمضان کی حرمت پامال کی، تو مناسب وصف ہے کہ اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑنے کی یا تعلق زوجیت کے ذریعے رمضان کی حرمت پامال کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں، اب اس میں تینوں ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک میں قیاس ہوگا۔ چوتھا کیا تھا؟ متعدی وصف۔ ہم نے کہا تھا کہ متعدی وصف ہوگا تو قیاس ہوگا۔ تو احناف کا وصف کیا ہے؟ متعدی ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑنا۔ اس کے علاوہ اور کئی چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، کسی بھی ذریعے سے اس نے روزہ توڑ لیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کھا پی کے روزہ توڑ لیا، تو وہ متعدی وصف ہے، تو اس لیے وہاں قیاس ہو گیا۔ جو شوافی نے نکالا ہے اس میں وہ قیاس ہو سکتا ہے؟ اس میں قیاس ہو ہی نہیں سکتا، وہ وصف متعدی ہے ہی نہیں۔ تعلق زوجیت وہ ایک ہی جگہ پہ ہوگا، دوسری جگہ کہیں نہیں ہوگا۔ سر اس سارے سیناریوں میں جو اصل ہے، اصل بھی تو روزہ توڑنا ہی مانگتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ فرع، قیاس اور علت، تو اس میں جو اصل ہے اس سیناریوں میں وہ کیا ہے؟ اور روزہ توڑنا بنے نہیں، دیکھیں اصل تو وہ ہے کہ جو عبارت میں آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے روزہ توڑا ہے رمضان میں تعلق زوجیت کے ساتھ، یہ اصل ہے نا۔ اب اس میں رمضان میں توڑا اور کس طرح سے توڑا یہ بھی تو نص میں آ گیا نا کہ توڑا کیسے ہے۔ تو اب جو کفارے کا حکم آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ رمضان کا روزہ توڑا ہے، یا اس وجہ سے آیا ہے کہ تعلق زوجیت کے ذریعے توڑا ہے، یہ یعنی دوسرے یہ نہیں کہتے کہ اگر کھا پی کے روزہ توڑے گا تو مطلب اس کا کوئی جواز ہے، ظاہر بات ہے وہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ ایک روزہ رکھے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسروں کے نزدیک ایک روزہ مس ہوا نا، کفارہ نہیں ہے، اس روزے کی کیا ہے؟ قضا ہے، کفارہ نہیں پڑے گا،
لیکن کوئی بھی ہم عملی طور پہ مزاج تو یہی ہے نا کہ کوئی بھی حکم جب جان بوجھ کے توڑتے ہیں اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے. اصل میں قیاس سے نکالیں گے نا، بات پھر وہی ہے. قیاس میں احتمال تو ہے قیاس میں کہ آپ نے علت جو نکالی ہے وہ علت نہ نکالی ہے نا. اصل بات یہ ایک ہے وہ علت جو کہ منصوص ہے. اب یہاں پہ دونوں اوصاف منصوص ہیں. اسی کو تو کہتے ہیں تخریج المنات، کہ یہ اوصاف جو ہے وہ منصوص ہیں جو ہمیں نص سے معلوم ہو رہے ہیں. اب ان میں سے کون سا وصف جو ہے وہ علت بن رہا ہے حکم کی، اس کو نکالنا. اس میں تنقیح المنات یعنی چھان پھٹک کرتا ہے مجتہد، اور وہ ایک وصف کے بارے میں وہ اپنے اجتہاد کی روشنی میں آپ کہہ لیں کہ جی پہنچ جاتا ہے کہ بھئی یہ علت ہے اس کی. یہ تک وہ پہنچتا ہے اس کو تخریج المنات کہتے ہیں. نہیں، اس کو تنقیح المنات. ایک یہ ہے کہ اوصاف نص میں آ گئے اور ان میں چھان پھٹک کر کے ایک اس نے متعین کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ وصف نص میں آیا ہی نہیں، کوئی وصف نص میں آئے، وہ تخریج المنات ہے، وہ اس سے ذرا نچلا درجہ ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے نص میں کچھ اوصاف آ گئے، آپ اس نے ان میں چھان پھٹک کی نا، یہ ہے یہ نہیں یہ ٹھیک ہے. اور ایک میں اس کے پاس اب چائس ہی نہیں ہے، اب اس کے پاس ایک حکم آ گیا، منصوص حکم یہ ہے، علت اس نے خود نکالنی. اس نے خود نکال لی، وہ تخریج المنات ہے. اس میں بھی اس میں زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ احتمال ہے اس میں، یعنی اس میں کوئی بنیاد بھی نہیں ہے نا، اس میں تو کم از کم بنیاد ہے. اور منصوص علت وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ نص نے ہی اشارتاً یا صراحتاً دلالت کر دی کہ بھئی یہ علت ہے. جب نص نے ہی دلالت کر دی اشارتاً یا صراحتاً تو وہ پھر منصوص علت ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ نص میں کچھ اوصاف آ گئے بغیر اس کے کہ نص نے دلالت نہیں کی صراحت سے یا اشارتاً کہ یہ علت بن رہی ہے کہ نہیں، اوصاف آ گئے، یعنی ایک واقعاتی انداز ہے. چل ایک واقعہ بیان ہو گیا نا کہ یہ ہوا، اب اس واقعے پہ غور کیا، لیکن وہ اوصاف منصوص ہیں جن میں سے کوئی ایک علت بن رہا ہے، تو یہ تنقیح المنات ہے. تخریج المنات وہ یہ کہنے استخراج العلہ یعنی علت کو نکالنا. ٹھیک ہے، تو ہاں اس میں کیا ہے، حین لا یدل علیہا دلیل، کوئی دلیل نہیں ہوتی اس پہ، یعنی کوئی عبارت اس پہ دلالت نہیں کر رہی. وانما یستفید الفقیہ بطریق النظر، فقیہ کیا کرتا ہے اور فکر کے ذریعے سے اس کو نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور تحقیق المنات کیا ہے، ہوا نظر الفقیہ فی تحقیق العلہ فی الفرع او عدم تحققها، کہ فقیہ یہ دیکھتا ہے کہ فرع میں یہ علت پائی جا رہی ہے یا یہ تحقیق المنات ہے. اب یہ وہی بات انہوں نے یہاں پر ذکر کر دی. ٹھیک ہے. تخریج المنات، منات کا نکالنا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نص میں اس حکم کی علت موجود ہو لیکن نہ صراحتاً اس کا ذکر ہو نہ اشارتاً. ایسی صورت میں مجتہد حکم پر غور کر کے علت کا استنباط کرتا ہے. جیسے فقہا کا یہ استنباط کہ وہ قتل جس پر قصاص لیا جائے اس سے مراد کسی ایسے آلہ سے عمدن قتل ہے جس سے عموماً قتل واقع ہوتا ہے. مطلب یہ تو انہوں نے خیر ویسے کہہ دیا کہ نص میں اس حکم کی علت نہیں، نص میں کوئی دلالت کرنے والے الفاظ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ اب تخریج المنات میں انہوں نے مثال جو بیان کی ہے کہ قصاص کا جو حکم ہے، قصاص کا وہ کس قتل کے اوپر ہے؟ قصاص کا حکم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ حکم ہے نا کہ آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت. ٹھیک ہے. اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، یہ قصاص کا حکم ہے. لیکن یہ کس کے اوپر ہے؟ قتل عمد پر ہے. اس کی علت کیا ہے؟ اس حکم کی، حکم قصاص کی علت کیا ہے؟ قتل عمد ہے. قتل نہیں، قتل تو ایکسیڈنٹلی بھی ہو جاتا ہے، خطاً قتل بھی ہو جاتا ہے، شبہ العمد بھی ہوتا ہے، اس میں قصاص نہیں ہے. تو یہ قتل عمد ہے. تو یہ تخریج المنات ہے. ٹھیک ہے. یہ کس نے نکالا؟ یہ فقیہ نے نکالا، یہ مجتہد نے نکالا ہے. اس کے حوالے سے حدیث میں کوئی نہیں ملتی کیا اس کے متعلق کہ یہ قتل عمد کی سزا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا کچھ دوسری جیسے اپنا آیات ہیں کہ جس نے خطاً قتل کر دیا، ومن قتل مؤمنا خطاً فتحریر رقبہ، تو وہ تو علیحدہ سے آیات ہے نا، وہاں پھر یہ چیز آتی ہے کہ قتل خطا میں. ہاں اب سوال ایک اور بھی پیدا ہوا نا، وہ تو چلیں نص سے بھی علیحدہ ہو گیا. قتل عمد کسے کہتے ہیں؟ یہی بات ہے، جب آپ نے اس کو منضبط بس مطلب قتل تو ہو گیا نا، اب کیسے وہ قتل عمد بنے گا، کیسے وہ قتل خطا بنے گا؟ یعنی کون سا وصف پایا جائے گا جس کی بنیاد پہ اب آپ کہیں گے کہ یہ قتل عمد ہے، یہ انٹینشنلی جو ہے وہ بندہ مارا گیا.
تو وہ کہتے ہیں جی اعلی قتل کو آپ دیکھیں گے، اعلی قتل اگر ایسا ہو کہ جس سے بندہ مارا جاتا ہو، کسی کو گولی ماری ہے، وہ کہے جی نہیں میرا ارادہ تو بندہ مارنے کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہاں کسی نے کسی کو جو ہے وہ غلیل سے بڈا مارا ہے، پتھر مارا ہے غلیل سے، اب یہ اعلی قتل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ قتل خطا، تو اعلی قتل جو ہے یہ دیکھ کے ایک فقی یہ فیصلہ کرے گا کہ عمدن قتل ہے کہ نہیں ہے، مجتہد یا قاضی آپ کہہ لیں، اعلی قتل کو دیکھ کے، تو یہ تخریج المنات ہو جائے گا۔ تحقیق المنات یعنی وہ علت جو ہے وہ اب آپ نے دیکھنی ہے اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ مراتب کے لحاظ سے انہوں نے قیاس کی قسمیں کی ہیں، قیاس جو ہے نا یہ ہم نے دیکھا تھا قیاس کی اقسام، پہلی تقسیم یہاں انہوں نے 2 تقسیمیں کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی تقسیمیں ہیں۔ ایک قیاس اولا ہوتا ہے، قیاس مساوات اور قیاس ادنا۔ قیاس اولا یہ ہے کہ جو علت ہے نا وہ فرع میں زیادہ پائی جا رہی ہو، علت جو ہے وہ فرع میں زیادہ پائی جا رہی ہو اصل کی نسبت، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف نہ کہو، ٹھیک ہے، اب اصل یہ ہے کہ اف نہیں کہنا، اور فرع میں کیا ہے کہ اگلے نے جو ہے وہ والدین کو مارا پیٹا ہو، تو علت وہاں پہ یعنی اذیت، علت کیا ہے اذیت، ماں باپ کو اف نہ کہنا یہ حکم ہے، اس کے پیچھے علت کیا ہے اذیت۔ اب اذیت کی جو علت ہے وہ اف میں کم ہے اور فرع میں مارنے میں زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس اولا۔ قیاس مساوات یعنی جو علت ہے وہ اصل میں اور فرع میں برابر برابر پائی جا رہی ہو، عام طور پہ یہی قیاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قیاس ادنا کیا ہے، مثال کے طور پہ اب جیسے شراب کی علت جو ہے وہ نشہ ہے، اور یہ کس میں زیادہ پائی جا رہی ہے یا برابر برابر پائی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ 4 صفیون وغیرہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ قیاس ادنا یہ ہے کہ علت جو ہے وہ فرع میں کم ہو، جیسے شراب کی جو علت ہے مثال کے طور پہ نشہ، یہ سگریٹ میں کم ہے، یہ قیاس ادنا ہے، یعنی سگریٹ کو جب آپ شراب پہ قیاس کریں گے تو آپ کہیں گے یہ قیاس ادنا ہے، یہ حکم نہیں نکلتا اس میں، ہم نے کہا تھا قیاس مساوات اور قیاس اولا میں حکم نکلتا ہے، قیاس ادنا میں نہیں نکلے گا، یعنی وہ حکم ٹرانسفر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علت کم از کم اتنی تو پائی جا رہی ہو جتنی اصل میں ہے یا اس سے زیادہ ہو، اگر اس سے کم ہوگی تو وہ حکم ٹرانسفر نہیں ہوگا، تو اس لیے شراب کی حرمت کا حکم نشے کی بنیاد پہ سگریٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوگا یا تمباکو والے پان میں، بیڑی میں، ٹھیک ہے، ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں حرمت کی وجہ کوئی اور ہو سکتی ہے، جیسے کچھ نے اور نکال لی پھر، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اسراف ہے اس میں، یا اور وجوہات نکالیں، مضر صحت ہے، یہ وجہ کسی نے نہیں نکالی۔ دوسری تقسیم کیا ہے، ایک ہے قیاس معنی، اس کی وہی 3 قسمیں ہیں، یہ تقسیم امام شافعی کے ہیں۔ دوسری ہے قیاس شبہ، یعنی یہاں تو یہ ہے نا فرع کو اصل پر قیاس کرنا، ٹھیک ہے، یہی ہے نا قیاس معنی، اور اس کی 3 قسمیں وہ پیچھے جو چلی گئی ہیں۔ اور ایک ہے کہ فرع کو کئی اصلوں کے ساتھ، ایک اصل نہیں ہے کئی اصلوں کے ساتھ پرکھنا، یعنی اصل ایک سے زیادہ ہیں، اصل ایک سے زیادہ ہیں، تو آپ یہ اچھا اس فرع کو اس کے ساتھ رکھ دوں، اس کے ساتھ رکھ، قیاس شبہ، اگر نہیں اس کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے، یہ فرع جو ہے وہ
اس کو اس پہ قیاس کر لیتے ہیں، اس اصل پہ. یعنی فرع کا جو قیاس ہے وہ ایک سے زیادہ اصل کے اوپر ہو سکتا ہے. اصل یعنی جو کتاب و سنت میں آ گئی. قیاس میں معنی کہ کون سی تین اقسام ہوتے ہیں؟ یہی اولا، مساوات اور ادنا. شبہ والا تو سب سے پہلا کام ہوگا نا. اچھا، قیاس معنی وہ ہے جو علت کی بنیاد پہ ہے. فرع کو اصل پر قیاس کرنا علت کو بنیاد بنا کے. قیاس شبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فرع کو کسی اصل کے اوپر قیاس کرنا ظاہری مشابہت کی بنیاد پہ. ظاہری یعنی اس میں علت نہیں نکالی جاتی، علت نہیں نکالتے اس میں. مثال کے طور پہ وضو جو ہے، شوافی کے نزدیک کیا ہے؟ وضو میں ترتیب فرض ہے. دلیل کیا ہے؟ نماز کے اوپر قیاس کیا ہے. اس کو قیاس شبہ کہتے ہیں، ظاہری مشابہت. وضو بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے. جب نماز میں ترتیب ضروری ہے تو وضو میں بھی ضروری ہے. یہ شوافی کے یہاں ہے. باقیوں کے یہاں قیاس شبہ نہیں ہے. باقیوں کے یہاں یہ جسے وہ قیاس معنی کہتے ہیں، احمد بھی یہی کہتے ہاں وہ بھی کہتے ہیں. باقیوں کے یہاں علت کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ قیاس ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا قیاس شبہ، اصل میں وہ قیاس شبہ بھی نہیں بنتا. بیسیکلی وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی اگر ہم کوئی اچھا چلے تین اصطلاحات ہیں نا، آپ سمجھ لیں، اس سے غامدی صاحب کا قیاس سمجھ میں آ جائے گا. ایک ہے قیاس مع الفارق، یہ اصل میں غامدی صاحب کا قیاس ہے. اب یہ کسی اور اعتبار سے قیاس کی تقسیم ہے. یہ نہیں ہے، یہ قیاس کی کچھ ٹرم نا ہمارے یہاں اصولیین نے استعمال کی ہیں. ایک ہوتا ہے قیاس مع الفارق، ایک ہے قیاس بنفی الفارق، اور ایک ہے قیاس شبہ. یہ تین قیاس نا، قیاس مع الفارق. قیاس مع الفارق یہ ہوتا ہے کہ ایک مجتہد قیاس کرتا ہے نا ایک چیز کو دوسری کے اوپر، دوسرا کہتا ہے یار یہ کیوں قیاس کیا آپ نے، دونوں میں تو بہت فرق ہے. فارق اس کہتے ہیں قیاس مع الفارق. اتنے فرق کے بعد تم نے کیسے قیاس کر لیا؟ تو وہ فرق کو نکالتا ہے، اس کے قیاس کی غلطی پکڑتا ہے دوسرا مجتہد. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس فرق کے ساتھ آپ یہ قیاس نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو آپ نے علت نکالی ہے، یہ علت نکالنے میں آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ علت تو نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے قیاس مع الفارق. ایک ہے قیاس بنفی الفارق. قیاس بنفی الفارق یہ ہے کہ مجتہد یہ کہتا ہے بھئی دونوں میں فرق نہیں ہے، یہ کیس اور اس کیس میں فرق نہیں ہے، بس علت کی طرف نہیں جاتا. فارق کی صرف فرق کی نفی کرتا ہے. یہ عام طور پہ غامدی صاحب کرتے ہیں، وہ علت والا قیاس نہیں کرتے. وہ یہ قیاس کو اتنا معروف نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد مضبوط نہیں ہے. جی سر جی، ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، وہ تو علت والے سے بہت دور نظر آتے ہیں. کون؟ ہاں نہیں وہ تو دیکھیں نا جو ہم نے مثال پڑھی تھی. قیاس میں پھر وہ نفی الفارق پہ کھڑے ہیں، ہم نے تو اوپر اور کئی اقسام پڑھی ہیں. ہاں نہیں قیاس میں تو دیکھیں نا، یہ تو ساری قیاس اولا، مساوات، ادنا، یہ سب جو ہے وہ علت کے اوپر بیس کر رہی ہیں نا، کہ علت کبھی فرع میں زیادہ ہوتی ہے، کبھی اصل کے مساوی ہوتی ہے، کبھی اصل سے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قیاس معنی بھی امام شافعی کے یہاں انہی تین قسموں کو کہتے ہیں جو علت کے اوپر بیس کر رہے ہیں. امام شافعی کی اصطلاح ذرا ڈیفرنٹ ہے. ہاں ایک اصطلاح امام شافعی نے استعمال کی قیاس شبہ کی، وہ بعض جگہوں پہ وہ قیاس شبہ کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہ استحسان کا پرنسپل استعمال نہیں کرتے. یہ جب آپ استحسان پڑھیں گے تو پھر ہم امام شافعی کا قیاس شبہ کھولیں گے. اناف نے استحسان کا پرنسپل استعمال کیا، امام شافعی نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے استحسان کا پرنسپل. انہوں نے استحسان کی جگہ قیاس شبہ استعمال کیا. جیسے اب دیکھیں نا، اہل الظاہر نے قیاس کو جب رد کیا تو انہوں نے کوئی اصول تو دینا تھا نا،
تو شوافے نے استحسان کا پرنسپل اناف کا نہیں مانا، تو یہ قیاس شبہ کی طرف چلے گئے، یعنی انہوں نے قیاس کے نام پہ وہ چیزیں مان لی جو انہوں نے استحسان کے نام پہ مانی ہے۔ دونوں کی میتھڈالوجی میں فرق ہے، اس کو ہم جا کے آگے چل کے کھولیں گے۔ لیکن یہ جو ہے نا قیاس بنفی الفارق، یہ قیاس شبہ بھی نہیں ہے نا، یہ قیاس شبہ بھی نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ ظاہری فرق کی نفی کر دینا۔ کیا بیس کیا ہوتی ہے کس کی؟ نفی کرنے کی، فرق کی؟ ظاہری مشابہت، ظاہری مشابہت۔ اگر ظاہری مشابہت تو پھر تو یہ وہ ہو گیا نا، شبہ نہیں ہو گیا۔ نہیں، قیاس شبہ میں وہ بنیاد بناتے ہیں، وہ بنیاد پکڑتے ہیں، ہاں ایسا یہ اس میں بنیاد نہیں بناتے نہیں، اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں۔ ایک منٹ، قیاس بنفی الفارق مثال کے طور پہ انہوں نے اس کی کیا مثال بیان کی ہے؟ اصل تساوی بین المقیس والمقیس علیہ کا قیاس العبد علی الامہ فی تنصیف حد الزنا، یعنی آپ قرآن نے بیان کیا لونڈی کی سزا کیا ہے۔ اگر لونڈی جو ہے وہ بدکاری میں ملوث ہو جائے تو قرآن نے کہا کہ اس کی سزا ہے نصف، جو آزاد عورت کی سزا ہے، یعنی 50 کوڑے، ٹھیک ہے۔ اب غلام کو لونڈی کے اوپر قیاس کیا گیا، اس کو کہتے ہیں قیاس بنفی الفارق، یعنی انہوں نے کہا جی لونڈی میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں لگ رہا، دونوں کے کیس میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ہے قیاس بنفی الفارق۔ وہ جو ہے نا قیاس الشبہ، قیاس الشبہ کیا ہے؟ فَهُوَ مَا كَانَ الْفَرْعُ فِيهِ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ هُوَ بِأَحَدِهِمَا أَشْبَهُ فَأُلْحِقَ بِهِ، کہ جو فرع ہوتی ہے نا وہ دو اصلوں کے ساتھ ملحق کی جا سکتی ہے، ایک فرع کو، یہ اصل ہے، اس کے ساتھ اس فرع کو اٹیچ کر لیں یا اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں، تو آپ ان دو میں سے ایک اصل کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ اس اصل سے زیادہ مل رہی ہے، ٹھیک۔ جیسا کہ اب انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کہ وہ غلام جس کو خاتان جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، تو اب اس کا حکم آزاد والا ہے یا پھر اس کا حکم جو ہے وہ بہائم والا ہے، جانوروں والا ہے، کیونکہ جانور جس طرح خرید و فروخت ہوتی تھی اسی طرح غلام بھی مطلب وہ ایک آبجیکٹ کی طرح بکتے تھے نا، یعنی آپ اس کو ویسے بھی وہ کہتے ہیں سوشل اینیمل ہے، تو آپ اس کو ایک سوشل اینیمل کے طور پہ لیں گے یا آپ اس کو ہیومن بینگ کے طور پر لیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، زیادہ مشابہت جو ہے جو غلام ہے اس کی، یعنی اشیاء کے ساتھ بھی ہے، یعنی سیل اس کے بیع و شراء کو اگر دیکھیں نا تو ہاں اس کی جانوروں کے ساتھ مشابہت زیادہ ہو جاتی ہے، کہ جانوروں کی طرح ظاہری بات ہے جیسے جانور آپ لے کے آتے تھے اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، غلامی جانور رکھنے کی طرح ہی تھی۔ انہوں نے کہہ رہے کہ نہیں، آدمیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو مشابہت ہے وہ آزاد کے ساتھ زیادہ ہے آدمیت میں۔ ہاں اگر آپ مال اگر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی غلام میں اگر آپ آدمیت کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کی مشابہت بن رہی ہے آزاد کے ساتھ، اور اگر آپ اس کو بطور مال کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا وہ ایک ایسٹ ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ بہائم کے ساتھ مشابہت بن رہی ہے۔ تو دو اصلیں ہیں اب آپ کے پاس کہ غلام کو اب آپ نے کس میں کنسیڈر کرنا ہے، آزاد آدمی کے حکم میں، یا کوئی جانور خطاً قتل ہو گیا یا آزاد خطاً قتل ہو گیا، تو آزاد جو خطاً قتل ہوا ہے اس کا حکم غلام کے اوپر لاگو کریں گے جو خطاً قتل ہو گیا، یا پھر کوئی جانور خطاً قتل ہو گیا ہے۔ اب جانور جب خطاً قتل ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ جانور کی قیمت دیتے ہیں نا، مطلب کسی کا جانور آپ نے بھینس بکری گائے وغیرہ اگر آپ نے مار دی ہے تو اب آپ اس کی قیمت پے کریں گے، اور اگر کوئی آزاد خطاً قتل ہو گیا تو پھر آپ کیا دیں گے؟ دیت، اور وہ کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے۔ تو اب غلام جو ہے اگر خاتن قتل ہو گیا تو اس کی آپ دیت دیں گے 100 اونٹ، یا پھر آپ اس کو جو ہے وہ ایک جانور کی طرح ٹریٹ کرتی، جانور ہاں مطلب جو اس غلام کی قیمت ہے مثال کے طور پہ، اور غلام اس وقت منڈی میں بک رہے تھے نا، تو اس غلام کی جو قیمت بنتی تھی وہ آپ دے دیں گے۔ تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو پہلی جو اصل ہے اس کے ساتھ اس کی مشابہت، یعنی آدمیت کی جو اصل ہے یعنی مال ہونا اس میں مغلوب ہے غلام میں، اس کا آدمی ہونا یہ اس کا وصف غالب ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے ساتھ اس کی مشابہت یعنی ہور کے ساتھ آزاد کے ساتھ ہوگی. یہ قیاس شبہ ہے. یعنی قیاس شبہ میں کوئی بنیاد بنائی جاتی ہے کہ آپ فرع کو اصل کے مشابہ قرار دے رہے ہیں، کوئی بنیاد بنا کے، صرف ان میں نفی نہیں کر رہے کہ ان میں فرق نہیں ہے، نہیں، بنیاد بنا رہے ہیں نا. ایک فرع ہے، اس فرع کو آپ نے اصل اول کے ساتھ مشابہ قرار دینا ہے، اصل ثانی کے ساتھ. پہلے کے ساتھ مشابہ قرار دیں تو یہ بنیاد ہے، دوسرے کے ساتھ مشابہ قرار دیں تو یہ بنیاد بنتی ہے. تو اب ہم کس بنیاد کو لے رہے ہیں؟ جو اس میں غالب ہے، فرع اور اصل میں جو بنیاد غالب ہے اس کی بنیاد پہ. تو یہاں علت نہیں ہے بہرحال. اب وہ جو وصف آپ نکالیں گے اس کی علت کی شرائط کے اوپر اس کو آپ پرکھیں گے تو وہ نہیں ہوگا کام. تو بظاہر اوصاف کی مشابہت ہے لیکن اس میں بھی چھان پھٹک ہو رہی ہے، تنقیح ہو رہی ہے. یہ بھی حالات کے مطابق ہو سکتا ہے یہ کہ امام شافعی کے نزدیک ہو سکتا ہے، باقی نہیں اس کو مانتے. امام شافعی اس کو مانتے ہیں. باقی اس جگہ پہ ہم نے کہا کچھ اور اصول مان لیتے ہیں نا، جیسے اناف وہاں پہ استحسان مان لیتے ہیں. مسائل کا حل تو نکالنا تھا، بہت سے مسائل جو قیاس کی ایک مشترک اصول تھا اس کے تحت نکل آئے. ٹھیک ہے، اب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو قیاس کے مشترک اصول کے تحت نہیں نکل رہی تھی، تو اب کچھ نے تو قیاس کے پرنسپل کو ایکسٹینڈ کر لیا اور کچھ نے ایک نیا پرنسپل دے دیا. کچھ نے کہا بھائی قیاس کو صرف علت تک ہی محدود رکھو، کھونٹے کے ساتھ باندھو، بس اس کو پھیلاؤ نہیں. ایک نیا اصول کی طرف ہم چلے جاتے ہیں جس سے ہم کچھ مسائل کو اخذ کر لیں گے. اور کچھ نے کہا نہیں، اسی قیاس کے اصول میں پھیلاؤ پیدا کر لو، قیاس شبہ کی طرف. تو شوافی نے یہ انداز اختیار کیا کہ قیاس کے اصول کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں قیاس کے ہاں، قیاس کا جو تصور ہے شوافی کے ہاں زیادہ کمپریہنسو ہے، زیادہ جامع. اب آپ سمجھ، ان کے یہاں زیادہ جامع ہے قیاس کا، اس میں پھیلاؤ زیادہ ہے، وسعت زیادہ ہے. اب دیکھیں نا، جیسے اب ہم نے پچھلی دفعہ مثال پڑھی تھی نا، وہ کیا مثال آئی تھی غامدی صاحب نے جو اس کو، ہاں مثال آئی تھی استیجار رحم کی. استیجار رحم، رحم کو اجرت پر حاصل کرنا، سروگیسی ہم نے کہا تھا. ٹھیک ہے، سروگیسی. سروگیسی میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، سروگیسی میں یہی ہے کہ ایک عورت کا جو رحم ہے، یوٹرس ہے، وہ آپ نے رینٹ پہ لے لیا میاں بیوی نے. ٹھیک ہے، استیجار رحم انہوں نے اصطلاح استعمال نہیں کی، وہ تو میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن بیسیکلی تو یہی کانسیپٹ بنتا ہے. تجارت سے ہے، اجرت سے، اجرت پہ لینا، اجرت پہ لینا، اجرت پر حاصل کرنا باب استفعال سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب انہوں نے اس کو قیاس کیا استیجار رحم کو، جو ان کی گفتگو میں ہے، کس کے اوپر؟ رضاعت کے اوپر. ٹھیک ہے، اور رضاعت میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب عورت کی جو آپ کہہ لیں کہ جی دودھ ہے وہ کرائے پہ لیا گیا. ٹھیک ہے، استیجار کیا آج کل تو حلیب کہتے ہیں، دودھ خریدا گیا ہے، لیکن انہوں نے نا ایک اور اصل میں برڈنگ استعمال کی. ہاں، مطلب چھاتیاں کرائے پہ لی ہے، انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا. حالانکہ اس کے لیے یہ ورڈ زیادہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، زیادہ مناسب. ہاں، دودھ خریدا گیا یہ ورڈ زیادہ مناسب ہے، یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے. اب مقصود تو دودھ تھا نا، تو اس لیے یہ ہم کہیں گے جی یہ قیاس بنفی الفارق ہے. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے نا کہ جب اس کی چھاتیاں کرائے پہ لی جا سکتی ہیں تو اس کا یوٹرس کیوں نہیں کرائے پہ لیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ دونوں میں فرق کی نفی کر رہے تھے غامدی صاحب. تو لیکن ہم کیا کہیں گے؟ یہ قیاس مع الفارق ہے. وہ کہہ رہے تھے دونوں میں فرق نہیں ہے، ہم کہیں گے دونوں میں فرق ہے. وہاں مطلب دودھ اصل میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے، مطلب صحیح اس کا سینیریو یہ بنتا ہے نا. دودھ پارٹ آف باڈی نہیں ہے. ہاں، دودھ ایک پروڈکٹ ہے. ہاں، اور جو رحم ہے وہ پارٹ آف باڈی ہے. وہ پارٹ آف باڈی ہے.
تو آپ کیسے لے سکتے ہو؟ یہ تو بہت خطرناک ہے نا. یہ تو وہی ہے کہ استجار رحم جائز ہو گئے تو استجار فرج بھی جائز ہو جائے گا. پھر مطلب ایک پارٹ آف باڈی آپ نے لے لیا, وہ تو پھر متع کے جواز کی بات کی طرف آپ چلے جاتے ہو. مطلب سارا ایڈلٹری ساری جائز ہو جائے گی. جب استجار رحم جائز ہے تو اب آپ آگے قیاس کریں. مطلب اگر اس کی باڈی کا ایک پارٹ آپ اجرت پہ لے سکتے ہیں, یوٹرس لے سکتے ہیں, تو آپ اس کے پرائیویٹ پارٹس بھی جو ہے وہ اجرت پہ لے سکتے ہیں, اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جیسے یوٹرس سے آپ نے بچہ پیدا کر لیا, اس سے بھی آپ استفادہ کر لیں. پھر وہ بھی تو بچہ ہی پیدا کرنا ہے, اس نے یوٹرس سے بھی بچہ پیدا کرنا ہے, اور وہاں سے بھی وہ کہے کہ جی اس سے بھی میرا مقصود بچہ پیدا کرنا ہے, تو نہیں نا, وہ جائز نہیں ہوگا. حامدی صاحب ایک اور بھی دیکھنے میں آیا کہ مثلا ویلنٹائن ڈیز کے موقع پر وہ اسلام میں محبت پیار کی باتیں کرتے ہیں. اسلام محبت کا درس دیتا ہے, پیار کا درس دیتا ہے, اور اس کو غیر محل جا کر نہ اس کو بیان کر دیا, تو اس سے ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ کر دیا. میرے سے پروموٹ نہیں, میں اسلام کی بات کی, اسلام کہتا ہے محبت پیار کرو آپس میں, لیکن اس دن یہ بات کہنا اسے بھی کچھ ہاں نہیں ایسے ہی ایسے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں نا, جو جن چیزوں کی ہمارے یہاں علتیں نکالی گئی ہیں نا, حدیث میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, نرد کھیلنے سے منع کیا گیا. کس سے؟ نرد, اس سے منع کیا گیا. ایک کھیل تھا پرانے وقتوں میں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ لوڈو کھیلنا جائز ہے کہ نہیں. تو ہمارے یہاں کچھ علماء نے فتویٰ دے دیے لوڈو کھیلنا حرام ہے. لوڈو کھیلنا حرام ہے. کیوں؟ انہوں نے اس کو نرد کے اوپر قیاس کیا. ٹھیک ہے, نرد جو ہے یہ ایک کھیل ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جب آپ قیاس کر رہے ہیں تو پہلے آپ علت نکالیں گے, تبھی تو آپ قیاس کر پائیں گے نا. تو علت آپ کیا نکال رہے ہیں؟ تو اب کچھ علماء نے اس کی علت نکالی کہ اس کی علت ہے کہ جی یہ ایک بورڈ کے اوپر کھیلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب نیچے اس کا جو ہے وہ ایک خاکہ ہوتا ہے یا بورڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جو بھی بورڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنا گیمز کھیلی جاتی ہیں تو وہ ساری حرام ہے. جیسے کیرم بورڈ ہے, جیسے سنوکر ہے, بلیئرڈ ہے, لوڈو ہے, ایک بورڈ ہے نا. تو چونکہ یہ بورڈ کے اوپر کھیلی جاتی تھی تو اس لیے بورڈ کے اوپر کھیلنے والی ساری گیمز حرام ہو گئی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ جب یہ علت نکالی جائے گی کہ یہ لکڑی کا ایک تختہ ہے مثال کے طور پہ, یا بورڈ ہے, اس کے اوپر یہ گیم, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ظاہر وصف ہے, یہ منضبط وصف ہے, ظاہر, منضبط, مناسب, متعدی. ٹھیک ہے, تو اب اس میں بتائیں کون سا وصف اس میں نہیں پایا جا رہا؟ مناسبت. مناسبت سمجھ ہی نہیں آتی نا. ٹھیک ہے, ظاہر وصف تو چلیں ہو گیا, متعدی بھی ہو گیا, بورڈ والی بہت ساری گیمیں ہو جائیں گی, منضبط بھی ہو گیا, چلیں بورڈ پہ کھیلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ساری گیمیں آرام نہیں ہوں گی, بورڈ والی صرف ہوں گی, تو منضبط ہے. ٹھیک ہے, مناسبت کیا ہے؟ مطلب مناسبت میں ہم نے پڑھا تھا دو پہلو ہوتے ہیں, جلب منفعت, تو اس سے انسانوں کو کیا نقصان پہنچ رہا تھا جس کو دور کیا گیا اس بورڈ سے, کیا فائدہ پہنچانا مقصود ہے, کیا فائدہ پہنچانا مقصود ہے, تو وہ سمجھ میں نہیں آتی بات. اچھا, کچھ علماء نے کہا کہ اس کی علت ہے ڈائس. اس کی علت ہے ڈائس. ڈائس کہتے ہیں یہ چھکا مارنا, پھینکنا. ٹھیک ہے, تو وہ گیم کھیلی جاتی تھی ڈائس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, تو جو ڈائس والی گیمیں ہیں وہ ساری حرام ہیں. یعنی جس میں آپ پھینکتے ہیں نا, جیسے پتا پھینک رہے ہیں, چھکا پھینک رہے ہیں, کوئی چیز پھینک رہے ہیں, وہ ایسے گھمانے والا بھی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں. اچھا, اب اس میں چاروں اوصاف دیکھیں پائے جاتے ہیں. ظاہر وصف ہے, ٹھیک ہے, منضبط ہے, مناسب ہے, اور متعدی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں مناسبت ہے کہ نہیں ہے بتائیں.
اس میں مناسبت بن سکتی ہے جب آپ اس میں شرط لگائیں تو. ڈائس والی گیم میں جب جوا ہو تو مناسبت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں لیکن وہ پھر اسی صورت میں ہوگا نا کہ ڈائس والی گیمیں دیکھیں مناسبت تبھی بنے گی جب اس میں جوا ہوگا, یعنی ڈائس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ جیتیں گھما کے یا پھینک کے. ٹھیک ہے, آپ کیا ہیں, آپ پیسے جیت رہے ہیں یا پیسے آپ ہار رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اس معنی میں ہے تو پھر تو جلب منفعت اور دفع مضرت ہے, مناسبت ہے, پھر تو سمجھ میں آتی ہے. اگر اس میں جوا ہے, شرط ہے, تو ایسی صورت میں پھر یہ جو ڈائس والی گیمیں ہیں وہ علت بن سکتی ہے, وہ بن سکتی ہے. لیکن ابھی اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ خود نرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نرد تھا کیا. فقہ الواقع, جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے وہ پوری گیم آپ کے سامنے نہیں آئے گی. جب وہ پوری گیم آئے گی تو پھر آئے گا اچھا اس میں یہ وصف بھی ہے. ڈائس تو اس میں ایک وصف ہو گیا, لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھی اوصاف ہوں, 5-7 اور اوصاف ہوں, اور ان میں سے کوئی ایسا وصف ہو جو علت بننے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہو بنسبت ڈائس کے. تو وہ میں نے ایک جگہ جو ہے نا اس کو پھر کھولا کہ یہ نرد ہے کیا. جب میں نے اس پہ ایک تحریر لکھنی تھی تو وہ پھر میں نے اس کو کھولا کہ یہ نرد کیا ہے. تو وہ میں ایک جگہ مجھے بحث ملی کہ نرد اصل میں تھا کیا. اچھا, علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں اس کی تفسیر لکھی ہے نرد کی نا, کہ اس میں 12 گھر ہوتے ہیں. 12 گھر سے مراد 12 مہینے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ سال کے 4 موسم ہوتے ہیں. اور اس میں 30 سفید اور 30 ہی سیاہ خانے ہوتے ہیں. تو اس سے مراد دن اور رات ہیں, یعنی مہینہ, موسم, سال, یہ سب اس میں آ گئے. اور دانے کی 6 جہات ہوتی ہیں, جو دانہ پھینکا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی 6 جہتیں ہوتی ہیں, ڈائمینشنز ہیں. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ہماری ڈائمینشنز کتنی ہیں, 6 ہی ہیں. اور دانے کے 6 اطراف میں جو نقطے ہیں, جیسے چھکے میں نقطے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ نقطے کیا ہیں, وہ آسمانوں, افلاک, زمین اور سیاروں کی تعداد واضح کرتے ہیں. یعنی اس وقت کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ اتنے زمین ہیں, اتنی زمینیں, اتنے آسمان ہیں, اس وقت فلک کا کانسیپٹ ایک ہوتا تھا. افلاک تسع چلا آ رہا تھا یونانیوں سے, 9 افلاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سیاروں کی تعداد. تو بیسیکلی کیا کانسیپٹ تھا, نرد جو کھیل رہا تھا, جس طرح عموماً بادشاہوں میں یہ کھیل ہوتا تھا نا, جیسے یہ چیس وغیرہ, شطرنج وغیرہ, بادشاہوں میں یہ گیم ہوتی تھی. تو وہ بیسیکلی کائنات کا جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, اس کو چلانے کی جو حسن تدبیر ہے اس کی مشق کر رہا ہوتا تھا. یعنی ایک تو جو ہے, ایک ہے جیسے ہمارے یہاں گیم ہے منوپلی. منوپلی آپ نے دیکھی ہے نا. منوپلی میں جو کانسیپٹ ہے پیچھے وہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ نے کس طرح سے مطلب پراپرٹی, یہ سارا کچھ کرنا. یہ تو ہے ہم سے متعلق دنیا کا نظام. اور ایک ہے کہ اب کچھ گیمز ایسی آ رہی ہیں جو آپ کو یونیورس میں لے جاتی ہیں. یعنی ایسی گیمز جو آپ کو یونیورس میں لے جائیں اور آپ کو کہیں کہ بھائی یہ یونیورس ہے جو آپ نے کریٹ کی ہے. مطلب ایسی گیمز آ رہی ہیں, آپ کریٹ کرتے ہو یونیورس, اب آپ اس کے کریٹر ہو, آپ گاڈ ہو, اب آپ نے اس یونیورس کو گورن کرنا ہے, چلانا ہے, اس کی آپ نے تدبیر کرنی ہے. تو وہ جو ایک خدائی کا کانسیپٹ تھا کہ آپ خدا بن کے بیٹھو, کیونکہ یہ بادشاہوں میں گیم کھیلی جاتی تھی نا, تو اب ان کے ہاں تو ویسے بھی جو ہے وہ ڈیوائن رائٹس اور یہ سارا کچھ بادشاہوں میں تو ہوتا تھا, تو ایک طرح سے خدائی بن جاتے تھے. تو ایسی گیمز کہ جن میں خدائی کا کانسیپٹ ہو, ایلیمنٹ ہو, یعنی آپ کو بطور ایک کریٹر کے کوئی یونیورس کریٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہو, کوئی زمین, تو اس میں ظاہری بات ہے انسان کا دماغ ہی خراب ہوگا, خدا کے انکار کی طرف ہی جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ انسان کے عقیدے کو متاثر کر سکے, اس سے منع کیا گیا. باقی یہ ہے کہ ذہنی مشق وغیرہ, جیسے شطرنج کے بارے میں امام شافعی کا کہنا یہ کہ جواز ہے, کیونکہ اس سے ذہن کی ایکسرسائز ہوتی ہے. ہاں, فرائض سے غفلت نہ برتے, فرائض سے غفلت نہ برتے. تو کھیلوں کے بارے میں بھی دیکھیں, سپورٹس کے بارے میں بھی اصل چیز کیا ہے
کہ وہ کھیل جو مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ کے لیے مفید ہے تو وہ جواز ہے اس کا. ہاں جس کھیل سے جوا پیدا ہو رہا ہو، جس کھیل سے جو ہے وہ انسان کے اخلاق خراب ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا جس کھیل سے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی انسان کا عقیدہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہو، تو ویسی گیمز بھلے وہ ویڈیو گیمز ہوں تو وہ کھیلنا جائز نہیں ہوگا، وہ منع ہوگا. اب جیسے وہ پب جی کے بارے میں ایک دفعہ بحث کھڑی ہو گئی تھی کہ اس میں انہوں نے کچھ یہ آئیڈل ورشپ یہ کانسیپٹ ڈال دیا تھا بت پرستی کا، واللہ عالم، خیر پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ اگر اس قسم کے کانسیپٹس وہ لے کر آتے ہیں تو ایسی گیمز جن سے بچوں کا عقیدہ خراب ہو، توحید الوہیت میں ان کو شرک کے راستے پہ ڈال دیا جائے یا توحید ربوبیت میں، ٹھیک ہے. اب یہ دجال کا کانسیپٹ عام طور پہ ہوتا ہے گیمز میں، یہ بچے جو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، امپوسٹر، دجال، ٹھیک ہے، تو اس قسم کے کانسیپٹ اب وہ آپ کو دجال بنایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جی آپ نے چور بننا ہے، وہ جو معروف گیم تھی نا سبوے سرفر، اب اس میں وہ کیا کرتا ہے، وہ چوری کر کے بھاگتا ہے نا، وہ کوئی چوری کر کے بھاگتا ہے اور پولیس والا اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے ذہن کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ صحیح بات ہے، بچہ تو لے رہا ہے اثر یہی ہے کہ چوری کر کے بھاگنا، نکل جانا پولیس والے سے، یہ کامیابی ہے، یہ سکسیس ہے. حالانکہ یہ غلط بات ہے، یہ کون سی سکسیس ہے بھائی جو ہم تمہیں یہ سکھائیں، ٹھیک ہے. تو نہیں، تو اس قسم کی گیمز جو کہ مخرب اخلاق ہوں، اخلاق کو بگاڑتی ہوں، خراب کرتی ہوں، کرکٹ سر جی اس میں فرائض جو ہے وہ تقریباً ترک ہو جاتے ہیں. ہاں اگر کرکٹ اس طرح سے کھیلے کہ جس میں فرائض جو ہے وہ ترک ہو جائیں تو پھر تو جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو وہ مینیج کر سکتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو کھیل لیتے ہیں عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، عشاء سے فجر کے درمیان میں کھیل لیں، تو نائٹ مطلب وہ سپورٹ کلبز بھی ہوتے ہیں نا، ڈے نائٹ میں جیسے فجر سے ظہر کے درمیان میں کھیل لیں. تو وہاں پہ تبلیغ والے کہتے ہیں رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. ہاں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. آپ تو اصل بات پھر وہی ہے نا کہ بہت ساری گیم سے اگر ہم روکیں گے نا، یہ بات بھی ہے نا، بہت ساری گیم میں اگر یہ لوگ لگے ہوئی ہیں تو لگے رہنے دیں، اگر ان سے روکیں گے تو پھر کیا کریں گے، یہ مسجد میں آ کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے نا. مطلب اب آپ کہیں کہ جی کرکٹ نہ کھیلے تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا، مسجد میں آ جائے گا؟ نہیں، پھر وہ کیا کھیلے گا، پھر وہ اسکرین پہ بیٹھ کے کھیلے گا، یعنی اپنا اور نقصان کر دے گا. تو اصل میں ہمارے پاس نظام اور سسٹم بھی نہیں ہے نا، متبادل ہم نہیں دے سکتے نا، اور سوسائٹی کا وہ ایمانی لیول بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو فزیکل گیم سے روکیں. مطلب شکر کریں کہ فزیکل گیم کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہی بات ہے نا کہ وہ ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ میرے بیٹے نے مجھے آ کے کہا کہ جی مجھے نا وہ فلاں لڑکی پسند ہے. میں بڑا خوش ہوا، خوش اس بات پہ ہوا کہ لڑکی پسند کی ہے، لڑکا نہیں کر لیا. مطلب جس قسم کے ماحول میں بیٹھے ہیں، ماحول میں بیٹھے آپ، ہومو سیکشولیٹی اتنی عام ہو چکی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت تو جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں نا، سارا دن سکرین پہ بچے کیا کر رہے ہیں، پون ایڈکٹ ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے نا. سارا دن بیٹھ کے نیٹ فلکس پہ موویاں دیکھ رہے ہیں. تو اس سے کم از کم وہ بہتر ہے جو گراؤنڈ میں جا کے کھیل رہے ہیں، فزیکل ہیلتھ. تو ہمیں اوور آل ماحول کو بھی دیکھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ جی اب ہم اس میں لوڈو آرام کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، کیرم بورڈ آرام کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. بچے کیا کریں گے پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے تو پھر تو چلو آپ آرام کر لو کہ جی قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اس سے برے اس میں جا کے پھنس جائیں گے، جال میں بری جگہ جا کے گر جائیں گے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرز کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں. ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے
جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی. اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.